بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک روزے کے متعلق ہے، روزوں کے متعلق فقہی احکام اور مسائل اور ان کا حل۔ جس طرح کچھ باتیں مشہور ہیں کہ ایک بندہ 8 پہرہ روزہ رکھ لے تو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، کیا یہ بات سچ ہے یا نہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا ہم سحری کے وقت جب اذان ہوتی ہے اس ٹائم ہم کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو احادیث کی روشنی میں کے متعلق فقہی احکام اور صحیح مسائل۔ تو پہلے بنیادی چیز یہ سمجھ لیں کہ جو فقہ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو انگلش میں اس کو کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ، اردو میں سمجھ بوجھ، کسی بھی چیز کی صحیح سمجھ بوجھ کو عربی میں کہتے ہیں فقہ۔ تو ہم فقہ الاسلام کو مانتے ہیں، اسلام کی فقہ کو، جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہو۔ آج یہ حدیث سے سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ روزوں سے متعلق جتنے فقہی احکامات ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے۔ اس کے لیے کسی شخصیت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس معاملے میں ہمیں رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ تو ایک پوری انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ یہ میں 25 احادیث کور کروں گا تاکہ ہمیں فقہی احکام و مسائل بھی سمجھ آتے جائیں۔ تو پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھایا کرو کہ سحری کے کھانے میں برکت ہے، لہٰذا سحری کھا کر روزہ رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت بغیر سحری کے۔ اور ہمارے معاشرے میں لوگ فخریہ یہ کہتے ہیں جی آج میرا 8 پہرہ روزہ ہے کہ میں نے بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا۔ تو یہ کوئی اپریشیٹیبل چیز نہیں ہے، نہ یہ کہ رات کو انسان کھا کے سو جائے اور صبح اسی طرح روزہ کنٹینیو کرے، یہ چیز پسندیدہ نہیں۔ دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان روزوں کا فرق سحری کا کھانا ہے، یعنی وہ بغیر سحری کے کھانے کے روزہ رکھتے ہیں اور مسلمانوں پر یہ لازم کیا گیا کہ وہ سحری کے ساتھ سحری کا اہتمام کرتے ہوئے روزہ رکھیں۔ تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک بھلائی پر قائم رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی۔ اب یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ افطار میں جلدی کرنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وقت سے پہلے روزہ کھول لیا جائے، کیونکہ بعض اوقات مسجدوں میں گھڑیاں سٹینڈرڈ ٹائم نہیں ہوتی اور مؤذن جو ہے وہ گھڑی کو دیکھ کر اپنا روزہ بھی خراب کر دیتے ہیں، لوگوں کا روزہ بھی، اور ایسا روزہ پھر دوبارہ رکھنا ہوگا، وہ آگے مسئلہ آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر انشاءاللہ اس دفعہ 21 جولائی 2012 کو پہلا روزہ ہوگا 1433 سن ہجری کے مطابق، تو اس میں ہمارے اس جہلم شہر میں 3:33 پر ختم سحری ہو رہا ہے۔ اذان ہو یا نہ ہو اس سے پہلے پہلے کھانا پینا بند کر دینا۔ یہ اذان والے جو معاملات ہیں یہ اس وقت کے لیے کہ جب گھڑیاں نہیں تھیں اور لوگ جو ہے وہ طلوع فجر کو دیکھ کر روزوں کی سحری ختم کیا کرتے تھے۔ آج کل اب ڈیفینیٹ کیلکولیشن ہو چکی ہے، لہٰذا یہ مسئلہ بالکل اب ختم ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے جو افطار کا ٹائم ہے 7:16 21 جولائی کو، تو 7:16 پر چاہے اذان ہو یا نہ ہو، اذان اس سے پہلے ہو جائے یا بعد میں ہو، گھڑی کے مطابق جو ہے روزہ افطار کرنا ہے، ادروائز روزہ صحیح نہیں ہوگا، روزہ ختم ہو جائے گا، اور گھڑی بھی سٹینڈرڈ ٹائم ہونی چاہیے۔ چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے جب جنوبی ہوتے تھے، یعنی اپنی بیویوں سے صحبت کرنے کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ لیا کرتے تھے اور طلوع فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل اتارا کرتے تھے۔ یعنی اگر کسی پر غسل فرض ہو، چاہے وہ ازدواجی تعلق قائم کرنے کی وجہ سے، چاہے وہ احتلام نائٹ فال کی وجہ سے، تو وہ شخص سحری کھا کر روزہ رکھ سکتا ہے اور سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد پھر وہ اپنا روزہ جو وہ اپنا غسل جو ہے وہ اتار دے۔ یا یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سیدہ عائشہ کا یہ جو ارشاد فرمانا تھا وہ اس لیے بھی تھا تاکہ لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ احترام کا معاملہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، جبکہ ازدواجی تعلق انسان کے اختیار میں ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ مجھ پر غسل فرض ہے، لیکن تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلوع فجر کے بعد غسل اتارا کرتے تھے تاکہ امت کے لیے یہ آسان مسئلہ جو ہے امت تک پہنچ جائے۔ اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ نائٹ فال جو ہے احترام اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ بھی غیر ارادی چیز ہے۔ پانچویں حدیث سنن نسائی کی ہے کہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ جو شخص طلوع فجر سے پہلے روزہ رکھ لے گا، اس کی نیت کر لے گا، اسی کا روزہ معتبر ہوگا۔ تو فرض روزے کی نیت فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے کرنا ضروری ہے، یہ نفلی روزے کے لیے نہیں ہے، فرض روزے کے لیے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ نیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ نیت کرتا ہوں میں روزے کی، یا یہ جو من گھڑت الفاظ ہیں جو دنیا کی کسی حدیث میں ضعیف سند سے بھی نہیں ہے، وہ بھی صوم غد نویت من شہر رمضان، ضعیف سند سے بھی نہیں ہے، یہ علماء کا بنائی ہوئی نیت ہے۔ نیت سے مراد دل کے ارادے کا نام ہے، اور یقیناً جب انسان رات کو سوتا ہے تو صبح رمضان کے روزے کی نیت تو انڈرسٹینڈ
मतलब अंडरस्टूड है कि इंसान के ज़हन में होती है कि मैंने सुबह रोजा रखना है, लेकिन ये उस मामले में हो सकता है कि जब कोई शख्स ऐसा मरीज हो कि वो अभी मुतजलजल हो कि मैं कल का रोजा रखूं या ना रखूं, तो उसके लिए फिर जरूरी होगा कि वो तुलुए फजर से पहले पहले यानी खत्म साहरी से पहले पहले रोजा अपना जो है वो उसको ज़हन में हाजिर कर ले कि मैंने आज का रोजा रखना है। तो जहां तक नफली रोजे का ताल्लुक है तो उसकी नीयत फिर हम बाद में भी कर सकते हैं, और उसका सबूत सही मुस्लिम में हदीस है। सईदा आयशा कहती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ तशरीफ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि खाने के लिए कोई चीज अवेलेबल है, तो हमने बताया नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा फिर ठीक है, मैं आज रोजे से हूं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब मैं रोजे से हूं, तो दिन के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे की नीयत की, लेकिन ये नफली रोजा था। फिर सईदा आयशा कहती है कहीं से कोई खाना गिफ्ट में आया, तो हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात बताई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रोजा इफ्तार फरमा लिया, यानी रोजा नफली तोड़ दिया। तो इससे ये बात पता चली कि नफली रोजे की नीयत दिन के वक्त भी की जा सकती है। अगर किसी शख्स ने कुछ खाया पिया नहीं है तो वो नफली रोजे की नीयत कर सकता है। इसी तरीके से अगर किसी की सुबह आंख लेट खुली रमजान के अंदर, तो फर्ज रोजे की चूंकि उसकी रात की नीयत थी, तो अब उसको जब लेट आंख खुली तो अब वो देखेगा कि अगर वो अपना रोजा निभा सकता है बगैर खाए पिए तो वो रोजा अपना चला ले, अदरवाइज वो रोजा बेशक ना रखे, उसकी कज़ा बाद में। छठी हदीस भी सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक बिलाल अजान दें तो खाना पीना बंद ना करो, अलबत्ता जब अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजान दें तो फिर खाना पीना फौरन छोड़ दो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ये बात भी इरशाद फरमाई कि बिलाल जो अजान देते हैं ये तुम्हें सहरी के वक्त उठाने के लिए, तहज्जुद की नमाज के लिए, और जो लोग सोए हुए हैं ताकि वो खाने का एहतमाम कर ले सहरी का, उसके लिए देते हैं। जबकि अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तुलुए फजर के बाद अजान देते हैं, जब फजर का वक्त दाखिल हो जाता है, लिहाजा उनकी अजान सुनते ही खाना पीना फौरन छोड़ दो। और रावी कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक नाबीना सहाबी थे, और वो उस वक्त तक अजान नहीं देते थे जब तक उनको कोई इस बात पर इत्तला न दे दे कि फजर का वक्त शुरू हो चुका है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल की अजान पर खाना पीना बंद न करो, बल्कि अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजान पर खाना पीना बंद कर दो। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं तक था, तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सवाल के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।